السلام علیکم۔ ناول تنہائی کی راتیں ایپیسوڈ 6۔ پری بیٹا، کیا ہوا ہے؟ جب سے آپ کینٹین سے واپس آئی ہیں میرے پاس ہی بیٹھی ہیں، کیا وہاں پر کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ صبا بیگم ماویہ سے اسے ایک ہی جگہ بیٹھ کر خود کو نہارتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دل کر رہا ہے کہ آپ کو دیکھتی جاؤں، بس دیکھتی ہی جاؤں، ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں آپ سے نہ ہٹاؤں۔ گود میں سر رکھتے ہوئے بولی تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ اچھا، اتنا پیار رہا ہے ماما پر؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی، ساتھ اپنے ہاتھوں سے پری کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ ماما، میری زندگی میں اور ہے ہی کون جس پر مجھے پیار آئے؟ ایک آپ ہی تو ہیں، میری ماما، میرے بابا، بہن، بھائی، ان شارٹ میرا سبھی رشتہ۔ پری آنکھیں بند کر کے بولی۔ پری کی بات پر ان کے ہاتھ رکے تھے، پھر انہوں نے غور سے پری کا چہرہ دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر کبھی آپ کو پتہ چلے کہ ماما نے کسی معاملے میں آپ سے کچھ چھپایا ہو، غلط بیانی کی ہو، تو آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے تہمید باندھنی چاہی۔ اگر میری ماما نے ایسا کیا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہوگی، پری نے بنا آنکھیں کھولے ہی جواب دیا۔ آج میں اپنی پری کو اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں آپ ماما سے ناراض نہیں ہوں گی اور نہ ہی بات کو بیچ میں کاٹیں گی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، جیسے کچھ الجھن کے ساتھ وہ تھام گئی۔ میرے بابا 3 بھائی بہن تھے، سب سے بڑے میرے تایا ابو، پھر پھوپھو، پھر میرے بابا۔ انہوں نے پری کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے سن رہی تھی۔ انہیں بھی ہمت سی بندھی، ورنہ اپنے اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی غلطیاں بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تایا ابو کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے شہاب اور وہاب، ایک بیٹی زرینہ جو میری ہم عمر تھی۔ پھپھو کا ایک بیٹا مجید اور ایک بیٹی شاہین تھی، جبکہ ہم دونوں بہنیں ٹوئنس تھیں۔ میں اور تمہاری آنی، ہم سب کزن کی آپس میں بہت اچھی بانڈنگ تھی، سب ہر وقت ساتھ ہی ہوتے تھے، تعلیم بھی ایک جگہ سے حاصل کر رہے تھے۔ پھر میرے انٹر کے ایگزامز کے بعد پھپھو امریکہ شفٹ ہونے لگی تھی، اور ان کے جانے سے پہلے تایا نے میری شہاب کے ساتھ اور شاہین کی وہاب کے ساتھ منگنی کر دی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے، پھپھو امریکہ چلی گئی اور ہم لوگ یونیورسٹی۔ اور یہیں پر میری زندگی میں ایک موڑ آیا۔ یونی میں میری ملاقات تمہارے بابا سے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، ساتھ لائبریری میں بھی کام کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں ضرور اسپینڈ کرتی تھی۔ ایسے ہی باتوں میں میری دوستی تمہارے بابا سے ہو گئی تھی۔ ماہ وصال میں کب یہ دوستی محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہمارے سیکنڈ ایئر کے امتحانات ختم ہوئے تھے، اور میں اس دن دیر تک یونی میں ہی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے بابا مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، اور تبھی میرے بابا وہاں آ گئے تھے۔ وہ تمہارے بابا کو ایک تھپڑ مار کر مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ صبا بیگم نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ بابا مجھ سے بنا کوئی سوال جواب کیے شہاب کو شہر سے بلا کر دوسرے ہی دن ہمارا نکاح رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بابا جو میری بن کہے ہر خواہش پورا کرتے تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ بس اسی میں نے ایک غلط قدم اٹھایا اور گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور تمہارے بابا کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر دوبارہ کبھی عنایت ہاؤس نہیں گئی۔ میری ضد کی وجہ سے ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور یہاں شفٹ ہو گئے، اور شاید اللہ نے مجھے اسی کی سزا دی تھی کہ تم ہماری شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ صبا بیگم نے اس کی پیشانی چومی، جبکہ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے یا کیسا تاثر دے۔ ماما، بابا کی فیملی؟ کافی دیر بعد پری کی آواز آئی۔ تمہارے بابا یتیم تھے بچے، اب آپ اپنی ماما سے ناراض تو نہیں ہونا؟ انہوں نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ پری نے آنکھیں کھول کر ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔
جس پر وہ نہال ہوئیں۔ بچے، اگر مجھے کچھ ہو جائے نا، آپ اپنی آنی کے پاس چلی جانا، وہ ہو بہو آپ کی ماما جیسی ہے۔ دیکھنا، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گی، آپ کو بہت پیار دیں گی۔ کیا آپ اپنی ماما تک کو بھول جائیں گی؟ کہ لہجے میں بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ماما، کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پری ان کی ساری بات کو اگنور کرتی صرف اسی بات کو پکڑ کر بولی۔ ان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ نہیں بولا، بس پری کا سر اپنی گود میں رکھتے ہی پلنگ سے ٹیک لگائی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی کی ایک ساتھ آخری رات اور آخری بات تھی۔ پری کی نیند فون کی مسلسل بجتی رنگ سے کھلی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی صبا بیگم کی گود میں ہی تھا۔ صبا بیگم کا سر بیڈ گراؤنڈ پر ایک سائڈ ڈھلکا ہوا تھا۔ کسمسا کر اٹھتی ابھی وہ ان کا سر ٹھیک کرنے ہی والی تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے فوراً فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، یس اٹس پریشا احمد اسپیکنگ۔ پری نے اپنا نام لیا جانے پر تصدیق کی، اور آگے سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اسے وہ اچھل کے بیڈ سے اتری تھی۔ چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، آنکھوں میں سب پا لینے کی خوشی تھی۔ آر یو شور؟ تھینک یو سو مچ سر۔ اوکے، آئی ول ویٹ فار یو۔ اوکے، بائے۔ پری نے خوشی سے فون ڈالتے ہوئے اپنی ماما کو دیکھا۔ اب آپ کے آپریشن کے ساتھ مکمل علاج ہوگا ماما، پھر آپ کبھی بھی نا امیدی والے باتیں نہیں کیا کریں گی، کبھی میں آپ کے سائے سے محروم نہیں ہوں گی۔ پری ان کے بے جان وجود پر دھیان دیے بغیر انہیں سیدھا کر کے لٹاتی انہیں سرپرائز دینے کے غرض سے اسپیشل بریک فاسٹ بنانے چل دی۔ وہ فریش ہو کر کچن میں چلی آئی تھی۔ آج اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ ابھی صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ وہ اسٹوک پر ایک سائڈ کھیر چڑھائے دوسرے سائڈ پر آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، کیونکہ یہ صبا بیگم کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ ابھی وہ آخری پراٹھا فرائی پین پر ڈال رہی تھی کہ ڈور بیل کی آواز آئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں نورجہاں کچن میں موجود تھی۔ وقت ضرورت کے لیے نورجہاں کے پاس دوسری چابی موجود ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں آج، اور جہاں برتن سے ڈھکن ہٹا کر دیکھتی ہوئی بولی۔ جی نور آنٹی، آپ بیٹھیں، میں ابھی ٹیبل لگاتی ہوں، پری چہک کر بولی۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، انہوں نے اس کے معصوم چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر پری زور زور سے ازبہت میں سر ہلا دیا۔ وجہ نہیں بتاؤ گی اپنی نور آنٹی کو؟ بالکل بتاؤں گی، اور میری وجہ بتانے کے بعد آپ بھی ایسے ہی خوش ہوں گی، پری گیس آف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر جلدی سے بتاؤ۔ نورجہاں اس کی خوشی دیکھ کر مسکرائی۔ آج ہم ماما کا چیک اپ کرانے نہیں جا رہے، بلکہ پری نے سسپینس کریٹ کرنا چاہا۔ پری، بات نہ گھماؤ، دیکھو میری سانسیں رکی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ابھی مزید انہیں پریشان کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلکہ اگلے ہفتے ڈائریکٹ آپریشن کے لیے جائیں گے، پری چہک کر بولی۔ لیکن پیسے؟ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، بینک میں میرا لون اپروو ہو گیا ہے، آج صبح ہی فون آیا تھا، وہ آنے والے ہیں کاغذات لے کر۔ سچی بچے؟ نورجہاں نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر تصدیق کرنی چاہی۔ جی جی آنٹی، وہ جواب دے کر ان کے گلے لگی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے سر اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں صبا باجی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم ناشتہ لے کر وہیں پہنچو۔ وہ اس کو ہدایت دیتی کچن سے نکل گئی تھی۔
پری ٹرے میں اب سب نکالنے لگی تھی۔ صبا بیگم کے دل میں سراغ تھا۔ اس کی آپریشن کے لیے 8 لاکھ روپیوں کی ضرورت تھی، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپریشن ہو سکے۔ صبا بیگم نے پری کے لیے بنائے گئے زیورات بیچنے کے بعد بھی رقم 3 لاکھ سے بھی کم ہی تھی۔ بینک میں پری کے بابا نے اس کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ ڈال کر 6 لاکھ کے قریب ہوئے تھے۔ اس لیے پری نے کچھ مہینوں کے لیے بینک میں کینٹین کے پیپر پر 3 لاکھ کا لون اپلائی کیا تھا، جو آج اپروو ہو گیا تھا۔ اسی لیے ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابھی پری کھیر کا باؤل ٹرے میں رکھ رہی تھی کہ نور جہاں کی چیخ پر کٹورا چھوٹ کر زمین پر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماما کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جہاں نور جہاں پتھریلی نظروں سے بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ پری کو کچھ غلط ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نور جہاں کے پاس آئی تھی۔ نور آنٹی، کیا ہوا ہے؟ پری نے اٹک اٹک کے پوچھا۔ نور جہاں نے ایک نظر اس معصوم کو دیکھا جو ایک پل میں یتیم ہو گئی تھی، جیسے اسے اس کے یتیم ہونے کی خبر دیتی وہ بنا کچھ کہے اسے اپنے اندر بھیج گئی تھی۔ آنٹی، ماما کو کیا ہوا؟ پری نے ان کے سینے سے سر اٹھایا اور نور جہاں اسے جواب دیے بغیر اب اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ جب پری ان سے الگ ہو کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ماما، آنکھیں کھولیں، دیکھیں نور آنٹی کیسے کر رہی ہیں؟ پری صبا بیگم کو ہلاتی ہوئی بولی، جبکہ آنسو متواتر گلابی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ بار بار ان کے بے جان وجود کو بھنبوڑ کر ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ رونے کی آواز سن کر اس کے پڑوس کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کسی نے میت کی دعا پڑھی تھی اور پری وہیں پتھر کی بن گئی۔ اب کون آیا کون گیا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔